جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام عبداللہ تھا۔ آپ کے والد ماجد کا نام ابو قحافہ عثمان، آپ کی والدہ کا نام ام الخیر سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ کے 3 بیٹے عبداللہ، عبد الرحمن اور محمد، اور آپ کی 3 بیٹیاں سیدہ اسماء، سیدہ عائشہ اور سیدہ ام کلثوم تھیں۔ آپ عام الفیل کے 2 سال 4 ماہ بعد پیدا ہوئے۔ آپ ساری زندگی نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے دوست رہے، اور آپ نے اسلام قبول کرنے سے پہلے ہی کبھی شراب نہیں پی اور کبھی بھی شرک نہیں کیا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جیسے ہی آپ کو اسلام کی دعوت دی، آپ نے فوراً بلا تردد اسلام قبول کر لیا، یعنی حضور پاک کے اعلان نبوت کے پہلے سال ہی میں آپ نے اسلام قبول کیا، اور وہیں سے اسلام کی تبلیغ بھی شروع فرما دی، اور بعد میں اسلام کی اعلانیہ تبلیغ بھی آپ نے ہی شروع کی۔ اسلام کے پہلے مبلغ اور پہلے خطیب بھی آپ ہی تھے، اور سب سے پہلے اسلام کی پہلی مسجد بھی آپ نے ہی تعمیر فرمائی، جو آپ نے اپنے گھر میں بنا رکھی تھی، اس میں آپ عبادت فرمایا کرتے تھے۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے 5 نبوی میں حبشہ کی جانب ہجرت کی، اور 14 نبوی میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ دوسری مرتبہ مدینہ شریف کی جانب ہجرت کی۔ اسی سفر میں غار ثور میں قیام فرمایا، اور وہاں سے جانے کے بعد حضور پاک کے ساتھ ہی مدینہ المنورہ میں داخل ہوئے۔ اس طرح 2 ہجری میں آپ نے بدر میں نبی علیہ السلام کے ساتھ شرکت کی، 3 ہجری میں غزوہ احد میں نبی علیہ السلام کے ساتھ شرکت کی، 5 ہجری میں غزوہ احزاب میں حضور پاک کے ساتھ شامل رہے، 6 ہجری میں صلح حدیبیہ اور بیعت رضوان کے موقع کے اوپر بھی نبی علیہ السلام کے ساتھ تھے، 7 ہجری میں بنی فزارہ کے خلاف حضور پاک نے آپ کو جہاد کے لیے بھیجا، 8 ہجری میں فتح مکہ کے موقع کے اوپر بھی آپ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ شامل رہے، 9 ہجری میں غزوہ تبوک کے موقع کے اوپر بھی حضور پاک کے ساتھ شامل تھے، اور واپسی پر نبی علیہ السلام نے آپ کو امیر الحج مقرر فرما کر مکہ کی جانب روانہ کیا، اور آپ کی قیادت میں حج ادا کیا گیا۔ 11 ہجری میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے آپ کو نماز کی امامت کا حکم ارشاد فرمایا، اور اس طرح آپ نے حضور پاک کی ظاہری حیات میں ہی لوگوں کی امامت شروع فرما دی۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا وصال 11 ہجری میں ہوا۔ حضور پاک کے وصال کے بعد جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے خلافت سنبھالی، اور بیعت عامہ اور خاصہ لی گئی۔ اسی طرح آپ نے فوراً اپنی خلافت کے اعلان کے بعد حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کے لشکر کی روانگی کا جنگی حکم ارشاد فرمایا، اور جیسے ہی باقی قبائل جو تھے مرتدین اور مانعین زکوٰۃ اور مسیلمہ کذاب اور اسود انسی وغیرہ ہما، ان کے خلاف بھی جہاد آپ نے 11 ہجری میں کیا۔ 11 ہجری میں جب اس جہاد کا آغاز ہوا تو کافی سارے صحابہ حفاظ قرآن جو تھے وہ شہید ہو گئے، تو اس لیے آپ نے جو مختلف قرآن پاک کے صحیفے رکھے ہوئے تھے حضور پاک کی حیات کے بنے ہوئے، ان کو ایک جگہ جمع فرما کر ایک ہی صحیفے میں جمع فرمایا، اور اس صحیفے کو مصحف کا نام ارشاد فرمایا۔ 12 ہجری میں جتنے بھی قبائل کے خلاف آپ نے جہاد شروع فرمایا تھا وہ مکمل ہوا، اور یوں مرتدین کا قلع کما ہو گیا۔ 13 ہجری میں آپ نے عراق اور شام کے مختلف علاقوں میں مختلف جنگی لشکر روانہ کیے، اور اس طرح وہاں اسلام کی ترویج ہوئی اور وہاں کے علاقے فتح ہوئے، اور 13 ہجری میں ہی آپ کا وصال ہوا 22 جمادی الاخر کو۔